پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے پنجاب میں الیکشن کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ بننے والی نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کو مضبوط اپوزیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقتور حلقوں کی مدد درکار ہوگی۔ تاہم دوسری جانب کئی ماہرین یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ آیا نئے ہائیبرڈ نظام میں مریم نواز کو عثمان بزدار بن کر حکومت کرنا پڑے گی؟ اس سوال کے جواب میں مختلف لوگوں کی آرا مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اس بات پر بہت سے تجزیہ کار متفق ہیں کہ مریم نواز کے لیے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کوئی پھولوں کی سیج ثابت نہیں ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں کم از کم مطلوبہ تعداد سے کہیں زیادہ ارکان کی حمایت ملنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ مریم نواز شریف پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی تاریخ میں پہلی خاتون سیاستدان ہوں گی جو وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوں گی۔ وہ اس منصب پر فائز ہونے والی شریف خاندان کی چوتھی شخصیت ہیں۔ اس سے پہلے ان کے والد میاں محمد نواز شریف، ان کے چچا میاں شہباز شریف اور ان کے کزن میاں حمزہ شہباز شریف بھی مختلف ادوار میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ مریم نواز ایک ایسے وقت پر پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھال رہی ہیں جب ان کے چچا شہباز شریف ایک بار پھر وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں۔ مریم نواز کو خاندانی اور موروثی سیاست کے حوالے سے تنقید کا سامنا بھی ہے۔ خیال رہے کہ مریم نواز شریف کا تعلق لاہور کے ایک صنعتی کاروباری گھرانے سے ہے۔ ان کی شادی خیبر پختونخوا کے علاقے مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے ایک سابق فوجی افسر کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر سے ہوئی اور ان کے 3 بچے ہیں۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد انہیں ان کی خوش لباسی کی وجہ سے بھی جانتی ہے۔ مریم نواز کو ان کی پارٹی میں کئی سینئر شخصیات کی موجودگی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بنایا گیا۔ کئی سیاسی تجزیہ کار چودھری نثار اور شاہد خاقان عباسی سمیت ان کے کئی رہنماؤں کی پارٹی سے دوری کی ایک وجہ مریم نواز شریف کو بھی قرار دیتے رہے ہیں۔ 2013 میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو مریم نواز وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کی سربراہ بھی رہی ہیں، لیکن پھر چند مہینوں بعد ہی انہیں ایک عدالتی کارروائی کے بعد اس عہدے سے مستعفی ہونا پڑا تھا۔ وہ ایک مقدمے میں جیل بھی جا چکی ہیں اور پاناما پیپرز کے آنے کے دنوں میں بھی ان کا نام ملکی اخبارات کی زینت بنتا رہتا تھا۔ سینئر تجزیہ کار جاوید فاروقی نے اس سوال کے جواب میں کہ مریم نواز پنجاب کی کیسی وزیر اعظم ثابت ہوں گی، DW کو بتایا کہ اس سوال کا حتمی جواب جاننے کے لیے کچھ انتظار کرنا لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے کریڈٹ پر سیاسی جدوجہد اور چند سیاسی کامیابیاں تو ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی خاص انتظامی تجربہ نہیں ہے۔ وہ شہباز شریف کی طرح ایوان صنعت تجارت کی سیاست کا حصہ بھی نہیں رہی۔ انہیں کاروباری دنیا میں بھی سرگرم نہیں دیکھا گیا۔ مریم نواز کو اپنی کابینہ میں رانا ثناء اللہ اور ندیم کامران جیسے پرانے اور تجربہ کار لیگی رہنماؤں کا ساتھ بھی میسر نہیں ہوگا۔ انہیں ایک مضبوط حزب اختلاف کا سامنا ہوگا۔ ان کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار اس بات پر بھی ہوگا کہ وہ کس طرح کے لوگ اپنی کابینہ اور کس طرح کے اعلیٰ افسر سرکاری عہدوں پر لاتی ہیں۔ جاوید فاروقی کے مطابق مریم نواز کی خوش قسمتی ہے کہ ان کا بیوروکریسی میں مسلم لیگ نون کا ایک وفادار دھڑا دستیاب ہوگا جو ان کو مشکلات سے بچانے میں معاون ہوگا۔ اس کے علاوہ انہیں نواز شریف کی رہنمائی اور گہری مشاورت بھی میسر ہوگی۔ لیکن مریم نواز ایک سخت گیر خاتون ہے جو اپنے مخالفین کے ساتھ مفاہمت یا مکالمے کی زیادہ عادی نہیں ہے۔ یہ چیز ان کو ایک ختم نہ ہونے والی ماہزرائی میں الجھا سکتی ہے۔ دوسری جانب سینئر صحافی سجاد میر سمجھتے ہیں کہ مریم نواز نے اپنے والد کو پاکستان لانے، ہزارہ شہریوں کو سیاسی جلسوں میں اپنی طرف متوجہ کرنے، ووٹروں کو ترغیب دلانے اور متحرک کرنے کے معاملے میں بھی کئی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ان کے مطابق مریم نواز کے وزیر اعلیٰ بننے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نواز شریف کی سیاسی میراث کی اصل وارث اب وہی ہوگی۔ نواز شریف کا پولیٹیکل کیپٹل انہیں ہی سنبھالنا ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔